بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 9th کلاس کی اردو کی سلیبس کی بک کا سبق نمبر 6 جس کا نام ہے حج اکبر۔ اس کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ سب سے پہلے ہم سبق کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ منشی صابر حسین کے گھر میں دائیا عباسی تقریباً 3 سال سے ملازمت تھی۔ وہ صابر حسین کے اکلوتے بیٹے کی پرورش کرتی تھی اور گھر کے کام کاج بھی دل و جان سے کرتی تھی۔ صابر حسین کے بچے سے بہت محبت کرتی، اس کے لیے بازار سے مٹھائی بھی لا کر دیتی، نظر بد سے بچاؤ کے لیے تویز گنڈے بھی لا کر گلے میں لٹکا دیتی۔ بچہ بھی دائیا سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا۔ مگر صابر حسین کی بیوی شاکرہ کو شک رہتا تھا کہ دائیا بچے کی محبت میں ہم سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ جب کبھی دائیا بازار سے واپس آتی تو شاکرہ بیگم اس کی لائی ہوئی چیزوں کو گھنٹوں دیکھتی اور تلاشی بھی لیتی، بار بار قیمت دریافت کرتی۔ دائیا اپنی صفائی میں قسمیں کھایا کرتی مگر شاکرہ بیگم کو پھر بھی تسلی نہ ہوتی تھی۔ ایک روز دائیا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ جب گھر واپس پہنچی تو شاکرہ جلی کٹی سنانے لگی اور دائیا کو گھر سے بھی نکال دیا۔ دائیا کے چلے جانے کے بعد بچہ جس کا نام نصیر تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ رو رو کر بچے نے اپنا برا حال کر دیا۔ برسات کا موسم تھا، بچے کو بخار، زکام اور کھانسی بھی لگ گئی۔ دائیا کی جدائی میں بچے نے اپنا برا حال کر دیا۔ صابر حسین نے بیوی کا سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو یہ خون تمہارے گردن پر ہوگا۔ اگر بچے کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو عباسی دائیا کو فوراً واپس بلاؤ۔ شاکرہ اب خود بھی پشیمان اور شرمندہ تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صابر حسین کو عباسی دائیا کے گھر لینے روانہ کر دیا۔ جب صابر حسین عباسی کے گھر پہنچا تو وہ حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھی، لیکن جب نصیر کی بیماری کا سنا تو بے چین ہو گئی اور سیدھی صابر حسین کے ساتھ نصیر کو دیکھنے آئی۔ دائیا نے جیسے ہی نصیر کو گود میں لیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور دائیا کے گلے سے لپٹ گیا۔ عباسی نے کہا کہ میں اس بچے کی وجہ سے حج پر نہ جا سکی، اب میرے حج کا ثواب کون دے گا؟ صابر حسین نے مسکراتے ہوئے کہا کہ تمہیں اس سے زیادہ ثواب ہو گیا اور اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ مرکزی خیال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دوسرے کی مدد اور حسن سلوک کے رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اگر صرف عبادت ہوتی تو حقوق العباد کا تذکرہ دین اسلام میں نہ ہوتا۔ بقول اقبال: خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ سبق کی ریڈنگ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس سے ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے۔ ریڈنگ آپ لوگوں نے خود اچھی طرح سے کر لینی ہے۔ اب ہم حج اکبر کے معروضی سوالات کی طرف آتے ہیں۔ حج اکبر منشی پریم چند نے لکھا ہے۔ منشی پریم چند کی تاریخ پیدائش 1880 ہے اور تاریخ وفات 1936 ہے۔ خالی جگہ پر کریں۔ منشی پریم چند کا سال ولادت 1880 ہے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دبت رائے تھا۔ منشی پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ نمبر 4، منشی پریم چند ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ نمبر 5 ہے، منشی پریم چند کے والد خانے میں کلرک تھے۔ نمبر 6، منشی پریم چند کے افسانوں کی نمایاں خصوصیت ان کا قومی جذبہ ہے۔ نمبر 7، منشی پریم چند ایک وطن پرست افسانہ نگار ہے۔ نمبر 8، منشی پریم چند نے ڈیش کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح نمایاں کیا ہے کہ وہاں کی پسماندگی اور بدحالی کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ ڈیش میں دیہاتی زندگی آتا ہے۔ نمبر 9، منشی پریم چند کا طرز بیان بہت شگفتہ ہے۔ نمبر 10، میدان عمل ڈیش کی تصنیف ہے۔ پریم چند اضافی خالی جگہ ہے۔ نمبر 1، افسانہ حج اکبر کے مصنف منشی پریم چند ہے۔ نمبر 2، بوڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی۔ نمبر 3، اتفاق سے ایک روز دائیا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ نمبر 4، اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی۔ ڈیش میں بچے آتا ہے۔ نمبر 5، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی ڈیش منگوا دیجیے گا، مٹھائی۔ ڈیش میں مٹھائی آتا ہے۔ نمبر 6، تم دودھ پینے کو کہتی ہو، اس نے ڈیش سے
آنکھیں تو کھولی نہیں 2 دن ڈیش میں 2 دن سے آنکھیں کھولی تو نہیں۔ نمبر 7 صابر حسین جو فطرتاً ڈیش آدمی ڈیش میں خلوت پسند آتا ہے۔ نمبر 8 ہے دائیا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آپریزی کرتا ہے ڈیش میں شاکرہ آتا ہے۔ نمبر 9 بڑے حکیم نہیں زکمان بھی آئیں تو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نمبر 10 آج بڑے حکیم صاحب کو بلا لیتے ہیں شاید انہی کی دوا سے فائدہ ہو ڈیش میں حکیم صاحب آئے گا۔ اب اس کے علاوہ مشکل الفاظ سے معنی ہے دیکھیں، گلے کا ہار وہ بچہ جو ہر وقت ماں سے چمٹا رہے، حلیم صبر کرنے والا، حجت دلیل، اشک ریزی آنسو بہانا، خانگی ترددات گھریلو ناچاکی یا پریشانیاں، جی بجی ہونا، غصہ ہونا، ناراض ہونا، اکلوتا اکیلا واحد، دہلیز چوکھٹ، ملائمت نرمی، خفیف سی معمولی سی ہلکی سی، طائر پرندہ، رغبت دلچسپی، خلوت پسند تنہائی پسند، لیل و نہار رات دن، سفلا مزاج کمینہ مزاج، قلق غم گھبراہٹ، اعتزاز خوشی تسکین، مان اچانک، زائرین زیارت کرنے والا، انکسار عاجزی، جلانا غصہ ہونا، برہنہ پا ننگے پاؤں، گھر پھاڑے کھانا تنہائی کا شدید احساس ہونا، دندوں کاموں گدرایا ہوا بدن موٹا تازہ بدن، استخوان ہڈی، پنپنا پھلنا پھولنا، تفلانا بچوں جیسی، امرت آب حیات، باؤ قیمت، قفس قید پنجرہ، منیم حساب کتاب رکھنے والا، رکھنا خلل رکاوٹ دراڑ، یکا تانگا اکیلا تنہا، چشنے پورنم آنسو بری آنکھیں، پاؤ گھنٹہ تھوڑی دیر، کال پڑھنا قید پڑھنا، حسرت ارمان، مشیت اللہ کی مرضی، ڈارس تسلی، حج اکبر وہ حج جو جمعے کے دن ہو جس کا بہت ثواب ہوتا ہو، دایا وہ عورت جو بچے کی پرورش کرتی ہے، گوارا برداشت، ذلت رسوائی، ہر دم ہر وقت، مروت اخلاق، کیچڑ اچھالنا الزامات لگانا، اپٹن خوشبودار مسالہ جو جسم کو ملائم بنانے کے لیے ملا جاتا ہے، لطیف نرم و ملائم، تیور بدلنا انداز بدلنا، جھڑک ڈانٹ، فرو کرنا دور کرنا، مکر فریب، ترشیاں تلخیاں، مردانے وہ جگہ جہاں مرد بیٹھتے ہیں، سسکتے سسکتے روتے روتے، چوک پڑنا جاگ جانا، دخاوت کمزوری، رطوبت نرمی گیلا پن، شگون منوس، اعتراض کنارہ کشی، جوں جوں جیسے جیسے، رچ گیا ہو منوس ہو گیا ہو، تر گیلا، پولٹس کھانے کی ایک چیز، بال بیکا نہ ہونا نقصان نہ پہنچنا، یکابان کوچوان، سب تیورا چکرا جانا، کڑتی افسوس کرتی، فلالین باریک کپڑا، دھن سوار شوق ہونا، باد حوادث حادثات کی ہوا، جنون دیوانگی، کٹی گزری بسر کی ہوئی، ملال غم، رکت غم، گلا بھر آنا رونا آنا، محسوس اٹھا درد اٹھا، جنجلاتی غصہ ہوتی۔ مشقی سوالات ہیں متن کے حوالے سے خالی جگہ پر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے، ایک روز بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی، دائیا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ نمبر 3 ہے، وہ دائیا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔ نمبر 4 ہے، باسی کو دیکھا تو نصیر کا مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا۔ نمبر 5 ہے، اس حج کا نام حج اکبر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، دائیا بچے کا جس طرح خیال رکھتی تھی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ حوالہ متن، سبق کا نام حج اکبر، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ مطلوبہ جواب، نصیر کی دائیا جس کا اصل نام عباسی تھا اس بری دنیا میں اکیلی رہا کرتی تھی۔ اس کا خاندان کبھی سرسبز و شاداب درخت کی مانند تھا مگر رفتہ رفتہ حوادث سے زمانہ کے ہاتھوں ختم ہو گیا اور عباسی کی صورت میں اس کے خاندان کی آخری سوگی ٹہنی ابھی باقی تھی۔ نصیر کی شکل میں گویا دائیا کو بادشاہت مل گئی، اس کے دل میں پھر سے ماں کی ممتا جاگ اٹھی اور اس محروم عورت نے اس بچے کی محبت پا کر پھر سے زندگی کی طرف لوٹنا شروع کیا۔ وہ نصیر کے کام کاج دل و جان سے کرتی کی، اس کی صحت کے لیے فکر مند رہتی اور ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ بچے تو محبت کے دیوانے ہوتے ہیں، دائیا کی محبت کے جواب میں وہ بھی اس کا دیوانہ تھا۔ دائیا بچے کو ہر وقت گلے سے لگا کر رکھتی، اس کے لیے پھل مٹھائیاں اور کھلونے لاتی، اس کے بدن پر اپٹن ملتی تاکہ بچہ خوبصورت مند رہے۔
خوبصورت اور صحت مند رہے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے دوسروں کے سامنے اسے کھانا نہ کھلاتی، اس کے لیے تعویذ گنڈے لا کر گلے میں لٹکاتی۔ غازی یہ مخلص عورت اس بچے سے بغیر کسی لالچ کے پیار کیا کرتی اور خیال رکھتی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، شاکرا کو بوڑھی دایا پر کیا شک تھا؟ حوالہ متن، سبق کا نام حاجی اکبر، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ اس کا جواب ہے بوڑھی دایا شاکرا بیگم کے چھوٹے بچے نصیر سے بے حد محبت کرتی تھی، جبکہ شاکرا ایک شکی مزاج عورت تھی اور یہ گمان رکھتی تھی کہ دایا کی یہ محبت محض دکھاوے کی محبت ہے اور وہ بچے سے محبت کی آڑ میں انہیں لوٹتی رہتی ہے۔ جب دایا بازار سے گھر کے لیے سودا سلف لے کر آتی تو شاکرا بیگم تھیلوں کو بار بار کھول کر چیک کرتی، چیزوں کے بھاؤ بار بار دریافت کرتی۔ دایا کو شاکرا بیگم کے اس رویے سے شدید دکھ پہنچتا، مگر صرف اور صرف نصیر سے محبت ہونے کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتی۔ اصل مطلب، دنیا اتنی خود غرض ہو چکی ہے کہ اب کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے بھی تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، دایا کے جانے کے بعد بچے کی جو حالت ہوئی اسے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ حوالہ متن، سبق کا نام حاجی اکبر، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ دایا جب شاکرا بیگم کے الزامات سن کر جانے لگی تو نصیر اس کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا۔ جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرا بیگم ہر قسم کی کوشش کر کے تھک گئی، مگر نصیر کسی صورت راضی نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرا بیگم نے غصے میں آ کر اسے وہیں چھوڑ دیا۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں اور روتے روتے وہیں زمین پر سو گئے۔ اس طرح 2-3 دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا اور انا انا پکارنے لگتا۔ اس کا صحت مند بدن گل گیا، گلاب کی طرح رخسار سوکھ گئے۔ صابر حسین اسے روز کھلی ہوا میں لے کر جاتے، نت نئے کھلونے لاتے، مگر یہ مرجھایا ہوا پودا کسی طرح بھی دوبارہ کھل نہ سکا۔ سوال نمبر 5 ہے، شاکرا کس مزاج کی عورت تھی؟ حوالہ متن، سبق کا نام ہے حاجی اکبر، مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ مطلوبہ جواب، پوری کہانی پڑھنے کے بعد شاکرا بیگم کی شخصیت کچھ یوں دکھائی دی۔ نمبر 1، شاکرا بیگم ایک بدمزاج عورت تھی جو معمولی باتوں پر ہنگامہ کھڑا کر دیتی تھی۔ نمبر 2، شکی مزاج تھی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ہر عمل کو شک کی نظر سے دیکھتی تھی۔ نمبر 3، بد لحاظی اور بے مروتی اس کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، سامنے والے کے جذبات و احساسات کی پرواہ کیے بغیر جو منہ میں آتا کہہ دیتی تھی۔ نمبر 4، شاکرا بیگم کے مزاج میں مستقل مزاجی کی کمی تھی، وقت گزرنے کے بعد پچھتاتی تھی۔ نمبر 5، شاکرا بیگم کے مزاج میں صرف ایک خوبی موجود تھی کہ وہ اپنے بچے سے والہانہ پیار کرتی تھی، اسی محبت میں اپنی غلطی کو تسلیم کر کے دایا سے معافی مانگ کر اسے اپنے بچے کی خاطر واپس لے آتی ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اس جملے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب دایا عباسی کو شاکرا بیگم بے بنیاد الزام لگا کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے تو دایا دل برداشتہ ہو کر حج پر جانے کا پروگرام بنا لیتی ہے۔ ادھر نصیر جو دایا کی جدائی میں شدید بیمار پڑ چکا تھا، اس کے والدین سخت پریشان تھے کہ یہ کیا باسی واپس آ جائے گی۔ وہ لوگ اسے منانے اور معافی مانگنے گئے۔ اسی پریشانی میں صابر حسین دایا کے گھر آ جاتا ہے اور دایا نصیر کی بیماری کے متعلق ساری صورتحال سے باخبر ہو جاتی ہے۔ دایا نصیر کی بیماری کا سن کر بے چین ہوتی ہے اور فوراً حج پر جانے کا ارادہ ملتوی کر کے صابر حسین کے ساتھ واپس آ جاتی ہے۔ جب دایا نصیر کو گود میں لے لیتی ہے تو وہ آنکھیں کھول کر دایا کے چہرے کی جانب غور غور سے دیکھنے لگتا ہے اور لپٹ کر اس کے گلے لگ جاتا ہے۔ مصنف نے دایا کی اس عظیم قربانی کو حج اکبر سے تشبیہ دی ہے۔ اصل مطلب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں کے دکھ، درد اور جذبات اور احساسات کو سمجھنے کے لیے ایک درد مند دل عطا کیا ہے۔ حقوق اللہ کے فرائض میں تھوڑی بہت کوتاہی پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ اختیار کر سکتا ہے، مگر حقوق العباد پر سخت پکڑ کا اندیشہ ہے، اس لیے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کا مداوع اختیار کرنا ہوگا، اسی میں رب کی رضا ہے۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔
مشق کا سوال نمبر 7 ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ ان کا مطلب واضح ہو جائے۔ نمبر 1 ہے برہم ہونا۔ برہم ہونا کا مطلب ہے غصہ ہونا۔ بچے کا خراب نتیجہ دیکھ کر والد بہت برہم ہو گیا۔ نمبر 2 ہے ٹھوکریں کھانا۔ آج کل پڑھے لکھے نوجوان نوکری کے واسطے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے چی مچی ہونا۔ اس کا مطلب ہے غصہ ہونا، ناراض ہونا۔ ہمیں آپس میں چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں پر چی بچی نہیں ہونا چاہیے۔ جلی گٹی سنانا۔ شاکرا نے دیر سے آنے پر دائیا کو جلی گٹی سنائی۔ جان پڑ جانا۔ اپنے کھوئے ہوئے بچوں کو پا کر ماں کی جان میں جان آ گئی، کہرام مچ جانا۔ بیٹے کی موت کی خبر سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سوال نمبر 8 ہے سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل اقتباس کی وضاحت کریں۔ عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، یہاں سے لے کر نامعلوم بیچارے کی کیا حالت ہے۔ حوالہ متن۔ یہ اقتباس منشی پریم چند کے افسانے حاجی اکبر سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق۔ صابر حسین کے گھر ایک دایا اس کے بچے کی دیکھ بھال کرتی تھی جس کا نام عباسی تھا۔ عباسی صابر حسین کے بچے سے بے لوث محبت کرتی تھی، جبکہ صابر حسین کی بیوی شاکرا بیگم کو یہ گمان تھا کہ یہ عورت بچے کی محبت کی آڑ میں انہیں لوٹتی رہتی ہے۔ اسی شک کی بنیاد پر ایک دن شاکرا بیگم دایا کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ دایا کے گھر سے جانے کے بعد نصیر کی حالت اس کی جدائی میں غیر ہو جاتی ہے۔ شاکرا بیگم بعد میں اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کرتی ہے اور اپنے شوہر کو دایا کے گھر بھیجتی ہے کہ دایا کو واپس لے آؤ۔ تشریح طلب زیر عبارت نصیر کی بیماری کے متعلق ہے۔ جب دایا کی جدائی میں اس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے۔ جب صابر حسین دایا کو نصیر کی بیماری کا حال سنا دیتا ہے تو عباسی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وہ بے قرار ہو کر دعائیں کرنے لگتی ہے کہ یا اللہ میری جان کے صدقے بچے کو بچا لے۔ عباسی کا غم کے مارے بولنا بند ہو گیا اور خود کو کوسنے لگی کہ میں کیسی پتھر دل ہوں۔ ادھر بچہ میری جدائی میں رو رو کر بیمار پڑ گیا اور میں اس کا حال پوچھنے تک نہ گئی۔ عباسی بچے کی بیماری کی خبر نے شاکرا بیگم کے سارے الزامات اور سخت رویہ بھی بھلا دیا۔ شاکرا بیگم کی بدمزاجی بدزبانی کو بچے کی محبت کی خاطر اب معمولی سمجھنے لگی اور خود کو قصوروار ٹھہرانے لگی کہ میں نے ماں کے برے رویے کا بدلہ بچے سے لیا۔ اپنے اس رویے پر اللہ سے معافی مانگنے لگی اور یہ خیال اسے مزید دکھی کرنے لگتا کہ نہ جانے بچہ میری جدائی میں کتنا تڑپا ہوگا۔ دایا خود کو کوستی رہی کہ مجھے کیا خبر تھی کہ بچہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، ورنہ شاکرا بیگم کی بے عزتی برداشت کرتی لیکن قدم گھر سے نہ باہر نکالتی۔ حاصل مطلب، دنیا میں بعض لوگ بہت بے غرض ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی لالچ اور غرض کے ہم سے محبت کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، نہ کہ ان پر جھوٹے الزامات لگا کر انہیں گھر سے نکالنا چاہیے۔ یہ اب کچھ معروضی سوالات ہیں، ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا کیوں چھا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے عباسی کی آنکھوں میں اس لیے اندھیرا چھا گیا تھا کہ اس نے نصیر کی بیماری کا سن لیا جس سے وہ اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے عباسی نے کون سی دعائیں کی؟ جواب، عباسی نے کہا اللہ میری جان کے بدلے میرے نصیر کا بال بھی کا نہ ہو، اور کہا یا اللہ میرے گناہ بخش دو۔ سوال نمبر 3 نصیر کیوں بیمار ہوا تھا؟ نصیر عباسی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے وہ عباسی کی یاد میں بیمار پڑ گیا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے شاکرا کیسی عورت تھی؟ اس کا جواب ہے شاکرا ایک تیز اور بدمزاج اور بدزبان عورت تھی۔ سوال نمبر 5 ہے عباسی نے کس کو اور کیوں ملامت کیا؟ اس کا جواب ہے عباسی نے اپنے آپ کو ملامت کیا کیونکہ اس نے ماں کا بدلہ ایک بیٹے سے لیا۔ اس نے ماں کی بدزبانی کی وجہ سے ایک محبت کرنے والے بچے کا گھر چھوڑ دیا تھا۔ سوال نمبر 9 ہے مندرجہ ذیل جملوں کو درست کریں۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہا ہے۔ درست جملہ یہ ہے یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ ہے جو خطا ہوئی معاف کیجیے۔ درست جملہ ہے جو خطا ہوئی معاف کیجیے۔ تے سے نہیں ہوتا تو ان سے ہوتا ہے خطا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتی ہے۔ اس کا درست جملہ ہے میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائے۔
معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آخری ہے۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھولا۔ اس کا درست جو جواب ہے، عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اگلا جملہ ہے جو خطا ہوئی معاف کیجیے۔ درست جملہ ہے جو خطا ہوئی معاف کیجیے۔ تے سے نہیں ہوتا تو ان سے ہوتا ہے خطا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتی ہے۔ اس کا درست جملہ ہے میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آخری ہے۔ عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازے کو کھولا۔ اس کا درست جو جواب ہے، عباسی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس کے بعد آپ محاورے کی تعریف دیکھ لیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ ایسی ترکیب سے استعمال ہو جائیں جو اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، جیسے آگ بگولا ہونا، پانی پانی ہونا، آسمان سر پر اٹھانا، 3 5 کرنا، آنکھیں 2 4 ہونا، بال کی کھال اتارنا، یہ محاورہ ہے۔ اور ضرب المثل کی تعریف دیکھیں۔ ایسا جملہ جو کسی قوم کے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہو، جس کی سچائی میں کوئی غیب نہ ہو، مثلاً جس کی لاٹھی اس کی بھینس، گھر کی مرغی دال برابر، یہ منہ اور مسور کی دال، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ ضرب المثل ہے۔ اب یہ کوئی اضافی سوالات ہیں۔ ایک لائن کے نصیر انا کس کو کہتے تھے؟ نصیر انا عباسی دایا کو کہتے تھے۔ نمبر 2 ہے صابر حسین کس وقت دفتر سے آئے تھے؟ اس کا جواب ہے صابر حسین 3 بجے دفتر سے آئے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے صابر حسین نے کس کو گود میں اٹھایا؟ اس کا جواب ہے صابر حسین نے نصیر کو گود میں اٹھایا۔ سوال نمبر 4 نصیر کو کس بات کا یقین ہو گیا تھا؟ اس کا جواب ہے نصیر کو اس بات کا یقین ہوا تھا کہ انا مٹھائی لانے گئی ہے۔ سوال نمبر 5 نصیر نے دوبارہ کیوں چیخنا شروع کیا تھا؟ اس کا جواب ہے نصیر نے اس لیے چیخنا شروع کیا تھا کہ انا نے مٹھائی لانے میں دیر کر دی تھی۔ عبارت نمبر 2 ہے، یہ بھی اکثر پیپر میں آتی ہے، یہ بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا، پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی۔ یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے اور انا مٹھائی لائی یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ حوالہ متن، یہ اقتباس منشی پریم چند کے افسانے جاج اکبر سے لیا گیا ہے۔ سیاق و سباق: عباسی صابر حسین کے گھر نصیر کی دیکھ بھال کرتی تھی، وہ بازار سے سودا سلف لاتی تھی۔ صابر کے بیٹے نصیر کے ساتھ ایسا دل لگا کہ ایک پل کے لیے بھی اس سے جدا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن بازار سے دایا کو دیر ہوئی، جس پر شاکرہ صابر حسین کی بیوی نے دایا کو ڈانٹا اور کام سے نکال دیا۔ چھوٹا نصیر دایا کے پیچھے دروازے تک دوڑا، لیکن دایا نے دروازہ بند کر دیا اور نصیر وہیں لیٹ گیا۔ شاکرہ نصیر کی ماں نے منانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے نہ اٹھا۔ اس نے مٹھائی اور دوسری چیزوں کی لالچ دی، لیکن کچھ اثر نہ ہوا۔ مجبوراً اس نے وہاں چھوڑ دیا، وہ روتے روتے وہیں سو گیا۔ تشریح: شاکرہ کو یقین تھا کہ چھوٹا نصیر کچھ دیر ضد کر کے خود خاموش ہو جائے گا، لیکن جب وہ جاگ گیا تو پھر انا کہنے لگا۔ جب 3 بجے صابر حسین دفتر سے گھر آئے اور نصیر کی حالت دیکھی تو بیوی کو غصہ ہوئے۔ نصیر کو گود میں اٹھایا اور اسے منانے لگا۔ صابر حسین نے نصیر کو کہا کہ دایا تیرے لیے بازار سے مٹھائی لانے گئی ہے، تو نصیر سن کر خوش ہو گیا اور دایا کے انتظار میں خاموش ہو گیا۔ لیکن جب شام کا وقت ہوا اور دایا نہیں آئی تو نصیر نے دوبارہ انا نہ پکارنا شروع کیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، دایا مٹھائی کیوں نہیں لائی؟